انسان کا یہ ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، آپ اس کو قالب کہہ لیجیے، اور ایک اس کے اندر ہے دل، جس کا دل خدا کی یاد سے زندہ ہے، وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے، اور جس کا دل خدا کی یاد سے غافل ہے، وہ زندہ رہ کر بھی در حقیقت زندہ نہیں۔ ہر چیز کو غذا کی ضرورت ہے، جسم کو غذا نہ ملے تو جسم کمزور اور آہستہ آہستہ بالکل ختم ہی ہو جاتا، اور اسی طرح دل کو غذا نہ ملے تو بھی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک تو نا ہارٹ فیل ہونا، وہ تو جسم کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے، وہ جسم ہوتا ہے، وہ دل وہ نہیں ہے، وہ بھی ایک جسم کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا شے ہے، کیونکہ دیکھو حدیث میں آتا ہے جس کا کہ لا یاسعنی الارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب ابن آدم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری، ویسے تو اسے ذات ہے یہ حدیث کے کہ نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں، مگر مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ یعنی خدا کے وہ انوار و تجلیات، فیوز و برکات آسمان بھی نہیں برداشت کر سکتے، زمین بھی نہیں برداشت کر سکتی، مگر وہ مومن کا دل برداشت کر سکتا۔ تو یہ اور ہی شے ہے۔ اب ہماری عمومی طور پر ساری توجہ یہی ہوتی ہے کہ جسم کی آرائش، زیبائش، آسائش، اس کو سنوار لیا جائے، اس کو سجا لیا جائے، اس کو آرام دے لیا جائے۔ دل کی طرف ہم توجہ بالکل نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں: ہمیمی ردت عیسیٰ از لاغری، ہمیمی ردت عیسیٰ از لاغری، تو در بندے آنا کے خر پروری۔ تو جسم کے گدھے کو موٹا کرنے کی فکر میں ہے، مگر جس نے تمہیں ہمیشہ زندہ رکھنا اس کی طرف تجھے توجہ نہیں دیتی۔ یعنی جسم کی طرف ساری توجہ ہے، جسم کو میل لگ جائے کوئی رہنے دیتا، بھلا کپڑے کو میل لگ جائے کوئی ویکھ نہ لے تو کپڑے کو میرے اس میں سارے دھوتے ہیں، ابھی صاف کرتے ہیں، لیکن جسم کی جو میل ہے اس کی طرف تو ہم توجہ دیتے ہیں، مگر جو روح کی میل ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ان ہذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ جیسے لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی سے، نمی سے، اور دل کو زنگ لگتا ہے گناہوں سے۔ دل کو زنگ لگتا ہے گناہوں سے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو ختم ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، ایک اور دبا، یہاں تک مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔
تو سیاہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اچھے برے کی تمیز مٹ جاتی ہے، جائز نجائز کے فرق کو وہ ختم کر دیتا ہے، حلال حرام کا امتیاز نہیں کرتا۔ تو جب اس سٹیج پر پہنچے تو واپسی مشکل ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ دل کی موت ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، قالوا وما جلاؤہا، حضور اس کو چمکانے کا کیا طریقہ ہے، اس کی پالش کیا ہے؟ تو فرمایا تلاوت القرآن و کثرت و ذکر الموت، قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو اور موت کو بندہ جب کثرت یاد کرے گا تو پھر اس کی تیاری کرے گا، اور جب تیاری کرے گا گناہوں سے بچے گا، اور اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، وہاں جا کر کچھ جانے کے لیے بھی مجھے کچھ تیاری۔ ٹھکانہ گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل، گور میں نے قبر، ٹھکانہ گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا، نہ بیلی ہو سکے بائی نہ بیٹا باپ تے مائی، کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے، تو اس لیے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کی پالش ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کی، وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، مطلب ہے کہ اللہ کو جس انداز سے بھی یاد کیا جائے اللہ کریم دل کو صاف کر دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے اللہ نے فرمایا یہ بات سن لو، الا خبردار، صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو قرار ملتا ہے۔ دولت سے آسائش مل سکتی ہے، آرائش مل سکتی ہے، زیبائش مل سکتی ہے، مگر سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ بڑے بڑے ملوں والے، کارخانوں والے جب تک نیند کی گولی نہ کھائیں ان کو نیند نہیں آتی، مگر گدارہ چوہا حاصل شود نان شام، چنا خوش خوش پد کے سلطان شام، غریب بندے کو جب شام کی روٹی مل جائے نا تو ایسے آرام سے سوتا ہے جیسے وہ ملک شام کا بادشاہ ہوتا ہے، اور ان کو تو نیند ہی نہیں آتی۔ جتنے وسائل زیادہ ہوں گے اتنا بے قراری اور بے سکونی زیادہ ہوگی۔ گدارہ چوہا حاصل شود نان شام، نان میں روٹی عام لفظ ہے نا، کہ فقیر کو، غریب کو جب شام کی روٹی مل جائے نا جو نا خوش خوش پد کے سلطان شام، ایسے آرام سے سوتا ہے کہ ملک شام کا، نہ دنیا سے نہ دولت سے، یہ تو سارے انہوں نے پڑھ لو چنگا ہی ہے، نہ دنیا سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو